ماں باپ گھر میں ہیں تو تمہارے گھر میں رونق ہے. اگر ماں باپ چلے گئے ان دیواروں میں سیمنٹ اور بجری کے کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. ساری رونق تمہارے گھر میں ہے تو ماں اور باپ کی وجہ سے ہے. یہ بات ذہن میں رکھو, اپنے ماں باپ کی عزت کرو. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جب تھوڑے بڑے ہوئے تو آپ کا بچپن تھا, والد محترم کا انتقال ہو گیا. والدہ ماجدہ ایک عرصے تک حیات رہی. اچھا, امام اعظم کی والدہ ماجدہ جس طرح عورتوں کی عادت ہوتی ہے, جو قصہ گوئی کرتے ہیں, جو واقعات سناتے ہیں, واعظ اور خطیب, ان کو وہ پسند کرتی ہے. تو امام اعظم کے دور میں بھی دو لوگ ایسے تھے, قاضی زرع اور ایک اور اسی طریقے کے خطیب تھے. اب امام اعظم کی والدہ امام اعظم سے کہتی مجھے اس مسئلے کا جواب چاہیے, سوال یہ ہے اس کا جواب کیا ہے, مجھے چاہیے. اب گھر میں امام اعظم موجود ہے. اللہ اکبر, ماں کی نگاہوں میں بچہ کتنا ہی بڑا ہو جائے وہ بچہ ہی ہوتا ہے. تو امام اعظم سے نہیں پوچھتی بلکہ امام اعظم سے کہتی وہ قاضی زر کے پاس جاؤ, وہ ابو زرع کے پاس جاؤ کہ میری والدہ نے یہ سوال پوچھا ہے, اس کا جواب کیا ہے. اللہ اکبر, امام اعظم ان کے پاس جاتے. ماں نے کہا نا دور سفر کر کے جاتے, وہ استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے, کھانے پینے کا اہتمام کرتے. کہا حضور کس لیے تشریف لائے؟ کہا میری والدہ نے یہ سوال پوچھا ہے. کہا حضور ہمیں تو جوابات نہیں آتے, اب آپ ایسا کریں آپ جواب اس کا بتائیں, ہم جواب کو دہرا دیں گے اور آپ وہ جواب اپنی والدہ کے سامنے سنا دیجئے گا. تو امام اعظم فرماتے اس سوال کا جواب یہ ہے, اس کا جواب یہ ہے. وہ دہرا دیتے, پھر آتے امام اعظم اور والدہ ماجدہ سے کہتے انہوں نے یہ جواب دیا, انہوں نے یہ جواب دیا. کبھی والدہ کہتی نہیں ابو حنیفہ جب تک خود کانوں سے نہیں سن لوں گی مجھے چین نہیں ملے گا. اچھا, وہ والدہ بھی امام اعظم کی ہے نا, یہ سوال تو نہیں کرتی ہوں گی وضو کے فرائض کتنے, غسل کے فرائض کتنے. والدہ امام اعظم کی ہیں, میں خود جاؤں گی اور ان سے پوچھوں گی. امام اعظم والدہ ماجدہ کو سواری پہ سوار کرتے اور خود پیدل چلتے کئی میل کا فاصلہ, اور ان کے سامنے مسئلہ بیان کرتی اور امام اعظم پھر انہیں بتاتے. انہیں آتا نہیں تو امام اعظم بتاتے, جواب دیتے, وہ مطمئن ہوتی اور پھر واپس آتی. اللہ اکبر, ماں باپ کی عزت اور ماں باپ کی دعا تمہیں اس مقام پہ پہنچا دے گی جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا. تمہیں بیوی مل جائے تو تمہیں ماں بری لگنے لگ جاتی ہے, بیوی مل جائے تو باپ برا لگنے لگ جاتا ہے. سوچو تو صحیح کہ اس ماں نے کتنے مہینے تمہیں پیٹ میں رکھا. سوچو تو صحیح کہ اس بوڑھے باپ نے تمہارے لیے کتنی مشقتیں برداشت کی, اور تم جوان ہو کے شادی کے بعد کہتے ہو ماں باپ سے اپنی بیوی کے سامنے تم نے کیا کیا میرے لیے. میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس پیسہ نہ ختم ہونے والا ہے, انہوں نے اپنے ماں باپ کو ادارے ہوتے ہیں اس میں داخل کیا ہوا ہے کہ گھر لے کے آئیں گے تو بیوی سے نہیں بنے گی, گھر لے کے آئیں گے تو بہو سے نہیں بنے گی. باپ کو بھی داخل کر دیا, ماں کو بھی داخل کر دیا. اور لعنت ہے ایسی اولاد پر جسے ماں باپ نے اتنی محبتوں سے پالا ہو, اتنی شفقتوں سے اور اتنے پیار سے پالا ہو. اللہ اکبر. تو یاد رکھ لو جتنا نوجوان بیٹھے ہو کہ والدین کی نافرمانی, اللہ اکبر, اگر کوئی اس کا ایک تو ہو گئی, ایک بار آپ نے معافی مانگ لی, ماں نے معاف کر دیا, ماں معاف کر دیتی ہے, ماں باپ معاف کر دیتا ہے. آپ نے معافی مانگ لی, ہو گیا, لیکن اب ماں مسلسل ناراض ہے, والد مسلسل ناراض ہے. اللہ اکبر. اس کا ایک اور بڑا عذاب کیا ہوگا میں تمہیں بتاؤں کہ وقت آخر زبان سے کلمہ جاری ہی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. یہ معاملات کو ہلکا نہیں سمجھو لوگوں, معمولی نہیں سمجھو. ماں ماں ہے, باپ باپ ہے, دونوں کی رسپیکٹ ہے, دونوں کی عزت ہے. اب گھر چلانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. ہر اپنی بیوی بچوں کو بیٹیوں کو ایک دائرے میں رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے. انہیں اپنے ماں باپ کی عزت سکھانا تمہاری ذمہ داری ہے. اگر تم ڈائریکٹ بلیم اپنے والدین پہ ڈالنے لگ جاؤ گے, مجرم تم کہلاؤ گے کہ تم ٹھیک طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل نہیں کر سکے.
تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے.